السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، یعنی یہ دعا اللہ سے طلب کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو علم مجھے نفع نہ پہنچائے، اور ایسے دل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے اندر تیرا ڈر اور تیرا خوف نہ ہو، اور ایسے نفس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہوتا ہو، اور ایسی دعا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس دعا کو تو قبول نہ کرتا ہو۔ معزز سامعین و سامعات، مجھے اور آپ کو اس دنیا فانی میں جو بھی چیزیں اللہ کے جانب سے ملی ہوئی ہیں، یہ سب کے سب بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر چیز نعمت اور خوشخبری اسی وقت میں کہلائے گی جب اس چیز سے ہم کو فائدہ ہو۔ ہر وہ چیز اللہ کی نعمت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرتی ہے وہ نعمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز جب تک ہم کو فائدہ پہنچاتی ہے تب تک ہی وہ اللہ کی نعمت کہلاتی ہے، چاہے وہ دولت ہو، رشتہ دار ہو، دوست اور احباب ہو، اولاد ہو، علم ہو، ڈگریاں ہو، کوئی بھی چیزیں اس وقت تک وہ نعمت ہے جب تک کہ ہم کو فائدہ پہنچائے، ورنہ پھر وہ نعمت نہیں۔ کوئی بھی آدمی ایسی اولاد نہیں چاہتا جو اس کی اولاد اس کی نافرمانی کرے، اسے تکلیف دے۔ کوئی بھی ایسے دوستوں کو اپنے ساتھ میں نہیں رکھتا جو اسے مشکل اوقات میں ساتھ نہ دے۔ تو اسی طرح سے ہر نعمت جو اللہ سے قریب کرے بندہ اسے چاہتا ہے اور اس کی خواہش بھی کرتا ہے۔ اگر اس چیز سے اسے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اسے طلب کرتا ہے۔ ہر اس چیز سے جو اسے قریب نہ کرے اسے وہ پناہ چاہتا ہے جو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ انہی چیزوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا، اس میں ایک بہت بڑی چیز علم ہے۔ علم کا اصل مقصد عمل ہے۔ علم کا اصل مقصد اسے اچھے اور خراب کے درمیان میں تمیز کراتا ہے۔ اصل مقصد وہ جنت سے قریب ہو جانا، اللہ سے قریب ہونا اور جہنم سے دور ہو جانا چاہیے۔ جو بھی علم میں اور آپ دنیا میں سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اگر اس علم کے ذریعے سے ہم کو فائدہ نہ ہوتا ہو، میں صحیح نہ ہوتا ہو، میں اچھائیاں نہ کرتا ہو، میں گناہ سے نہ بچتا ہو، لیکن میرے پاس ڈگریاں ہیں، تو پھر یہ ڈگریاں میرے لیے لعنت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ایسا علم جو تجھ سے دور کر دے، ایسا علم جو جنت کے قریب نہ کرے، تو ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پڑھ لینا یہ کوئی نعمت کی بات نہیں ہے، یہ پڑھ لینا، علم کو حاصل کر لینا، ڈگریوں کو حاصل کر لینا، یہ کوئی صلاحیت کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس علم کے ساتھ ساتھ عمل نہیں ہے تو پھر وہ علم بیکار ہے۔
چاہے آپ پہلے درجے میں کامیاب ہو جاؤ، دوسرے درجے میں کامیاب ہو جاؤ، اگر ہمارے علم سے ہم کو فائدہ نہیں ہوتا ہو، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں، ہم گناہ سے نہیں بچتے ہیں، ہم پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ علم کے حاصل کرنے سے پہلے جیسے ہمارے اخلاق تھے ویسے ہی ہمارے اخلاق اب ہیں، یا اس سے زیادہ خراب اگر ہوتے ہیں تو پھر یہ علم ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ علم میرے لیے اور آپ کے لیے نفع بخش اسی وقت میں ہوتا ہے جب جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کے اوپر ہم سب سے پہلے عمل کر لیں، اس کو اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے، اچھے اخلاق ہمارے اندر آ جائے، تو تبھی چل کر کے یہ علم میرے اور آپ کے لیے علم نافع ہے، ورنہ پھر وہ علم ضار ہے، نقصان پہنچانے والا ہے۔ ڈگریاں تو دنیا میں مل جائیں گے، مراتب تو دنیا میں مل جائیں گے، دولت تو دنیا میں علم کے ذریعے سے مل جائے گی، لیکن یاد رکھے اللہ سے، اللہ کی رحمت سے دور کر دے گی۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جو علم ہمارے اندر ہے، جو علم ہمارے پاس ہے، وہ علم کے ذریعے سے ہم عمل کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ نفع نہ پہنچانے والے علم سے اللہ کے نبی نے پناہ طلب کی، اور ہمارے اندر دل ہے تو دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، نفسانی خواہشات نہ ہو، شیطان سے محبت، شیطان کے پیروی سے محبت نہ ہو اس کو۔ اور ایسے ہی اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں، مومن بندہ جو ہوتا ہے اللہ کی جو نعمتیں اسے مل جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ لیکن نفسانی خواہشات آج ایسے ہیں، اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی شکوہ اور شکایتیں کرتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے کیا دیا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا اپنے اندر اپنے اعضاء کو دیکھے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہم کو دی ہیں۔ اور ایسی دعا ہم میں سے بہت سارے ہوتے ہیں کہ ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تہجد میں، سب ہم دعائیں کرتے ہیں۔ وہ دعا اگر اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو رہی ہے تو پھر یہ دعا ہمارے لیے نعمت ہے، اگر وہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے تو پھر ایسی دعا بیکار ہے۔ اس لیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ طلب کی ہے۔ پہلا، وہ علم جو انسان کو نفع نہ پہنچاتا ہو، وہ دل جس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسے خواہشات جو کبھی بھی پورے ہونے والے نہیں ہو، اور ایسی دعا جسے اللہ قبول نہیں کرتا ہو۔ یہ 4 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم بھی ان چیزوں سے پناہ طلب کریں، جو کچھ علم ہمارے پاس ہے وہ علم پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ علم پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، یہ علم ہمارے لیے علم نافع بنائے، علم ضار نہ بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔